السلام علیکم۔ چلیے آج بہت ہی خوبصورت حدیث سنتے ہیں جو صحیح بخاری حدیث نمبر 1498 میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے بنی اسرائیل کے دوسرے شخص سے 1000 اشرفیاں قرض مانگی اور اس نے اسے اللہ کے بھروسے پر دے دی۔ اب جس نے قرض لیا تھا وہ سمندر پر گیا کہ سوار ہو جاؤں اور قرض خواہ کا قرض ادا کروں، لیکن سواری نہ ملی۔ آخر اس نے قرض خواہ تک پہنچنے سے ناامید ہو کر ایک لکڑی کو کریدا اور 1000 اشرفیاں اس میں بھر کر وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی۔ اتفاق سے قرض خواہ کام کاج کو باہر نکلا، سمندر میں پہنچا تو ایک لکڑی دیکھی اور اس کو گھر میں جلانے کے خیال سے لے آیا۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اشرفیاں پائیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت حدیث تھی۔ چلیے سنتے ہیں اب صحیح بخاری حدیث نمبر 1397۔ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیں جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1420۔ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلے گی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ تعالی عنہا ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ کو بہت محبوب تھا۔ تو ناظرین، یہاں ہماری تینوں حدیث پوری ہوئی۔ پہلی حدیث میں ہمیں بنی اسرائیل کی ایمانداری کا معلوم ہوا کہ اس وقت کے زمانے میں کتنی ایمانداری تھی لوگوں کے اندر، اور دوسری حدیث میں ہمیں معلوم ہوا کہ ایک شخص جو نماز روزہ قائم کرے اور صرف اسی میں ہی قائم رہے تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائے گا، صدقہ خیرات کرتا رہے۔ اور تیسری حدیث میں ہم نے سنا کہ لمبے ہاتھ والی سے کیا مراد تھا۔ لمبے ہاتھ والی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہاتھوں سے سب سے زیادہ صدقہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کو ایمان کی حالت میں موت دے، اور جب بھی دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت دے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔